السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی کا ایک سوال ہے کہ صدقہ عید الفطر کس چیز سے ادا کرنا چاہیے، نیز اس کی مقدار کتنی ہے؟ اگر قیمت ادا کر دی جائے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور یہ بتائیں کہ موجودہ اشاری نظام کے مطابق اس کا کتنا وزن بنتا ہے؟ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ فطرانہ میں صرف کھجور یا جو ہی دیے جائیں، اس کے علاوہ دوسری اشیاء سے صدقہ فطر جائز نہیں، لیکن یہ موقف صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اجناس کو انسان بطور غذا استعمال کرتا ہے ان سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عموماً جو، کھجور، منکا اور پنیر وغیرہ بطور خوراک استعمال ہوتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو انہی اجناس سے خوردنی سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنی خوراک میں سے ایک سا بطور فطرانہ ادا کرتے تھے، اور ہماری خوراک جو منکا، پنیر اور کھجور وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے فطرانہ ہر اس چیز سے ادا کیا جا سکتا ہے جو سال کے بیشتر حصہ میں بطور خوراک استعمال ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور مسند امام احمد کی ایک حدیث ہے کہ مقدار گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر ایک سا ادا کیا جائے۔ البتہ گندم سے نصف سا ادا کرنے کی روایات بھی منقول ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گندم سے 2 مد یعنی نصف سا بطور فطرانہ ادا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فطرانہ کی مقدار کھجور اور جو سے 1 سا اور گندم سے نصف سا ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان کے تلمیذ رشید امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ عرب میں دوسری اشیاء خوردنی کے مقابلے میں گندم چونکہ مہنگی ہوتی تھی، اس لیے نصف سا کا اعتبار کیا گیا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اس کے باوجود گندم سے بھی 1 سا دینے کے قائل اور فاعل تھے۔ تاہم ہمارے ہاں گندم عام دستیاب ہے، اس لیے گندم سے 1 سا ہی ادا کرنا چاہیے۔ شرعی نصوص کا یہی تقاضا ہے۔ قیمت ادا کرنا: ہمارے ہاں عام طور پر غربا کی ضرورت کے پیش نظر صدقہ فطر میں نقدی دی جاتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے قیمت ادا کرنا ثابت نہیں، بلکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور خلافت راشدہ میں فطرانہ اجناس خوردنی سے ادا کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ کا مقصد مساکین کی خوراک ٹھہرایا ہے۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ فطرانہ میں اشیاء خوردنی ہی ادا کی جائیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہم نے صرف جنس ہی ادا کرنے کے قائل ہیں۔ محدثین کرام میں سے کسی نے بھی اس بات کی صراحت نہیں کی فطرانہ میں قیمت ادا کی جا سکتی ہے، بلکہ محدث ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ایک عنوان یوں قائم کیا ہے: اس باب میں صدقہ فطر کے طور پر ہر قسم کی اشیاء خوردنی ادا کرنے کا بیان ہے، نیز اس شخص کے خلاف دلیل ہے جو صدقہ فطر میں پیسے اور نقدی ادا کرنے کو جائز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رمضان کا فطرانہ 1 سا طعام سے ادا کیا جائے جو گندم سے قبول کی جائے گی، نیز جو کھجور، منکا وغیرہ کو بھی قبول کیا جائے گا، حتیٰ کہ انہوں نے آٹے ستو کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس میں قیمت کا کوئی ذکر نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فطرانہ میں قیمت ادا کرنے سے بالکل ناآشنا تھے۔ صحیح ابن خزامہ میں یہ موجود ہے۔
علامہ ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فطرانہ میں قیمت ادا کرنا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ قیمت ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نیز حقوق الوارث فراقین کی رضامندی سے قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ جب زکوٰۃ کے وقت کوئی مالک نہیں ہوتا جس کی اجازت کا اعتبار کیا جائے۔ محدث العصر علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صدقہ فطر میں قیمت نہ دی جائے بلکہ جنس ادا کی جائے، یعنی خوراک وغیرہ ادا کی جائے۔ البتہ کسی عذر کے پیش نظر قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ عذر کی صورت یوں ہو سکتی ہے کہ ایک شخص روزانہ بازار سے آٹا خرید کر استعمال کر سکتا ہے یا کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بازار سے غلہ خرید کر صدقہ فطر ادا کرے، بلکہ وہ بازار کے نرخ کے مطابق اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اور سا کا وزن بھی کتنا ہونا چاہیے؟ سا وزن کا پیمانہ نہیں بلکہ ماپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں وزن کے پیمانے موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے لیے وزن کے بجائے ماپ کے پیمانہ کا انتخاب کیا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس سنت کا احیاء کیا جائے۔ ویسے بھی سا کا وزن مختلف اجناس کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدار 5.33 یعنی 5.33 رطل تھی۔ مختلف فقہا کی تصریح کے مطابق ایک رطل 90 مسکال کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 5.33 رطل سا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 480 مسکال بنتے ہیں۔ ایک مسکال 4.5 ماشا کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 480 مسکال کے 2160 ماشے ہوئے۔ چونکہ ایک تولہ میں 12 ماشے ہوتے ہیں، لہذا 12 پر تقسیم کرنے سے 180 تولہ وزن بنتا ہے۔ جدید اشاری نظام کے مطابق 3 تولہ کے 35 گرام ہوتے ہیں۔ اس حساب سے 2100 گرام یعنی 2 کلو 100 گرام۔ پرانے حساب کے مطابق 180 تولہ کا وزن 2 سے 4 چھٹانک ہے۔ ہمارے اس موقف کی تائید اس پیمانہ سا سے بھی ہوتی ہے جو مولانا احمد اللہ دہلوی رحمہ اللہ مدینہ منورہ سے لائے تھے، جس کی مقدار 2 سے 4 چھٹانک تھی۔ نیز وہ مدینہ سے ایک مد بھی لائے جس کی باقاعدہ سند تھی، اس کی مقدار 9 چھٹانک تھی۔ واضح رہے ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا عبد الجبار رحمہ اللہ کے پاس ایک سا مد کا پیمانہ لائے تھے جس کا وزن کیا گیا تو 9 چھٹانک تھا۔ اگرچہ کچھ اہل حدیث حضرات سا کا وزن 2.25 سیر موجود اشاری نظام کے مطابق 2.5 کلو بتاتے ہیں۔ ہم نے اپنی تحقیق نقل کر دی ہے۔ اگر اس سے کسی کو اتفاق نہ ہو تو اپنی تحقیق کے مطابق فطرانہ ادا کرتا رہے، ضروری نہیں کہ وہ ہماری پیش کردہ تحقیق سے متفق ہو۔ واللہ عالم۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔